نائٹ بلب کی مدھم نیلگی روشنی میں بیڈ پر لیٹا وجود حالت نیند میں بھی بے چین تھا۔ سانسوں کا زیرو بم کبھی تیز کبھی مدھم ہو جاتا۔ کروٹ پر کروٹ بدلتے ہوئے نیند ٹوٹ گئی اور آنکھیں لرز کر کھلنا شروع ہو گئیں۔ یکدم ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سنہری لانبی زلفیں اس کی طرح بے سکونی سے کروٹیں لیتی پشت پر اور چہرے پر بکھری۔ اس نے ایسی تھکن زدہ سی سانس بھری جیسے کوئی مسافر صدیوں کے بے منزل سفر سے تباہ آسودگی زندگی کی کوئی راہ نہ ہو۔ پلکوں کی جھالر ہٹی تو شہد رنگ آنکھیں عیاں ہوئیں جس میں کئی کہانیاں پنہاں تھیں۔ مخروطی لرزتی انگلیوں سے اس نے اپنے پاؤں پر ہاتھ پھیرا جیسے وہاں پائل ہو جس کے شور سے اس کی آنکھ کھل گئی ہو، لیکن نیند تو اس لمس سے ٹوٹی تھی جس نے نرمی سے پیروں کو چھوا تھا۔ بے طرح سا درد یوں اٹھا کہ بے اختیار اس نے وہاں ہاتھ رکھا جیسے وہ جگہ گھائل ہو۔ زخم تو نہیں تھا وہاں، پائل بھی نہیں تھی، شور بھی نہیں تھا۔ پھر کون آیا تھا؟ کس کا احساس آیا تھا؟ کوئی پاس آیا تھا کیا؟ بوجھل آنکھیں بند ہونے لگیں۔ کچھ منظر ابھرتا بکھرتا نظر آیا۔ آرمی کی یونیفارم میں ملبوس دراز قد وجیح اور مہربان سی مسکراہٹ والا وہ شخص لبوں پر مسکراہٹ سجائے سب سے مل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے رخصت ہو جانا تھا۔ گو کہ اپنی شادی پر اس نے 1 ماہ کی چھٹیاں لے رکھی تھی، لیکن شادی کو 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ اسے بارڈر پر آنے کا بلاوا آ گیا۔ بنا ماتھے پہ کوئی شکن سجائے وہ تیار ہو گیا۔ ماما بابا سے گلے مل کر ان کی دعائیں لیتے ہوئے آپی کو ساتھ لگا کر بھانجے کے گال پر چٹکی کاٹ کر اسے رلاتے ہوئے نگاہیں اسے تلاش کر رہی تھیں، جو نم آنکھوں سے کھڑکی میں کھڑی پردے کی اوٹ سے اسے تک رہی تھی۔ دلہن سے مل لیے؟ امی نے ارد گرد دیکھا۔ وہ نظر نہ آئی تو پوچھا۔ ابھی نہیں، اس نے سر کھجایا۔ تو جاؤ نا بدھو، مل لو اس سے۔ آپی نے ہنستے ہوئے اسے کمرے کی طرف دھکیلا۔ شادی ہو گئی ہے میری، تھوڑی عزت کر لیا کریں اب۔ خفگی سے آپی سے کہتا وہ چوکھٹ تک آیا۔ کمرے میں قدم رکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ نہیں، وہ تھی کھڑکی کے پاس گمسم کھڑی، زرد رنگ کے لباس میں مرجھائے اداس پھول کی طرح۔ وہ پاس آیا، کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کا چہرہ دیکھا تو مسکرایا۔ کیا ہوا پاگل؟ کاجل سے لبریز آنکھیں چھلک پڑیں، جدائی کا روپ دھارتے ملن کی ساعتیں بلک پڑیں۔ کیا کر رہی ہو؟ ایسے تو میں جا نہیں پاؤں گا یار، مجھے بے ایمان تو مت کرو، اپنا فرض پورا کرنے جانے دو۔ اسے کہتا جیب میں ہاتھ ڈالے وہ کچھ تلاش رہا تھا۔ آخر کچھ نکالا، وہ نیچے بیٹھ گیا۔ ہاں، وہ فرش پر بیٹھ گیا تھا۔ بے پایا چاہت کا اظہار عمل سے نہ ہو تو کس طرح ہو؟ وہ ہاتھ میں موجود پائل اس کے گلابی مائل سفید پیروں میں پہنانے لگا۔ تبھی پانی کا ایک قطرہ، نہیں وہ اشک تھا، اس کے ہاتھ کی پشت پر گرا۔ پائل اس کے پیروں میں ڈال کر وہ اس کے مقابل کھڑا ہو گیا، جو چہرے پر ہاتھ رکھے سسک رہی تھی۔ ہارون، اس نے حنائی ہاتھ چہرے سے ہٹائے اور اس کے آنسو پوچھے۔ تم میرے جانے کے بعد اکیلی نہیں ہوگی۔ یہ پائل کھنک کر تمہارے ہر سفر میں مجھے ہم سفر بنائے گی، میری موجودگی کا احساس دلائے گی۔ آؤ اور ہنس کر مجھے روانہ کرو تاکہ محاذ پر جاتے سمے میرے کندھوں پر تمہارے آنسوؤں کا بوجھ نہ ہو۔ میں تمہاری راہ تکوں گی، دیے جلاؤں گی، تمہاری سلامتی کی دعا کروں گی۔ میں نے اپنی مرضی سے انتظار چنا ہے، اسے نبھاؤں گی بھی۔ جب وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے سب کو خدا حافظ کہتا گاڑی میں بیٹھ رہا تھا تو اس نے بھی پسمردہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا تھا۔ گاڑی ڈھول اڑاتے ہوئے روانہ ہوئی۔ یہی گرد اس کے آنسوں میں گھسی تو طویل سانس لیتے وہ لوٹ آئی، خیال سے ماضی سے حال میں۔ سائیڈ لیمپ روشن کر کے اس نے پیر زمین پر رکھے۔ ٹھنڈے فرش سے جسم میں پھریری سی دوڑ گئی تھی۔ قدم قدم چلتی وہ ٹیرس کا دروازہ کھول کر وہاں آن کھڑی ہوئی۔ آدھی رات میں آدھا چاند آدھے صاف اور آدھے بادلوں سے ڈھکے آسمان پر چھپ دھکیلا گیا تھا۔ کچھ تارے اس کے ہم نوا تھے، کچھ ابر کے چادر میں چھپے تھے۔ اس نے سرد ریلنگ پر اپنے ہاتھ رکھے، پاؤں ابھی بھی ٹھنڈے فرش پر تھے۔ اس نے سلیپرز پہننے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ فضا میں خنک سی تھی، دل بوجھل تھا۔ یکساں ماحول میں گرم گرم آنسو اس کے رخساروں کو بھگونے لگے۔ اماں، آپ نے نومی اور صوبیہ کو کیوں ڈانٹا؟ مہینے میں 1 بار میکے آتی ہے، لیکن ہر بار ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ روک کر واپس جانا پڑتا ہے۔ سمرا بولتے ہوئے کچن میں آئی۔
جہاں مہرونسا بیگم پلاؤ دم پر رکھ رہی تھی۔ آنچ ہلکی کرتے ہوئے انہوں نے بیٹی کو دیکھا جس کے تیور بگڑے ہوئے تھے اور روتی ہوئی صوبیہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا ہے سمرا؟ بس نومی اور صوبیہ سے کہا کہ امل اور ارسل کو تنگ نہ کریں۔ ان دونوں نے ان کی کاپیاں پھاڑ دی۔ امل نے رو کر دکھائی ہے مجھے کاپی، ساری کو کینچی سے کاٹ کر رکھ دیا۔ نومی نے اور صوبیہ نے ارسل کی یونیفارم پر انک گرا دی۔ بچے ہیں، ذرا سی اشارت کر بھی دی تو اس میں کیا بڑی بات ہو گئی؟ سمرا نے نخوت سے انہیں جواب دیا تھا۔ بچے شرارتیں کریں تو انہیں سمجھایا جاتا ہے، شے نہیں دی جاتی کہ واہ بھئی ڈٹے رہو۔ مہرونسا بیگم نے سنک پر استعمال شدہ برتن کھنگالتے ہوئے رسانیت سے کہا تھا۔ ہاں ہاں، آپ تو پوتے پوتی کی سائیڈ لیں گی، ہم تو غیر ہیں نا۔ سمرا نے انسنی کرتے اپنی سنائی اور صوبیہ کو لیے آنگن میں بچھے تخت پر بیٹھ گئی تھی۔ امی، ارسل مجھے کمپیوٹر پر گیم نہیں کھیلنے دے رہا۔ تبھی نومی نے آ کر شکایت لگائی تو سمرا تنگ ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز قدموں سے چلتی امل اور ارسل کے کمرے میں وارد ہو گئی تھی۔ پھپھو، وہ میں ارسل کو پتہ نہیں نومی اس کی شکایت کرنے گیا ہے، حالانکہ اس نے نومی کو منع نہیں کیا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ وہ اسے گیم کو سیو کرنے دے۔ سمرا نے بے دردی سے اسے کھینچ کر کرسی سے ہٹایا اور نومی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم لوگ اپنی حد میں رہا کرو، یہ گھر نومی اور صوبیہ کے نانا کا ہے۔ یہ جو بار بار شکایتیں لگا کر ان کی پوزیشنز اماں اور ابا کی نظروں میں خراب کرنے کی کوشش کرتے ہو نا، تم دونوں یہ ترک کر دو، ورنہ ایسا سبق سکھاؤں گے کہ عمر بھر یاد رکھو گے۔ سمرا اپنا تنفر اور زہران معصوم ذہنوں پر انڈیل رہی تھی، جو کہ نفرت کے مفہوم سے ابھی آشنا بھی نہ تھے، لیکن اسے محسوس کر سکتے تھے۔ اپنی ماں کی طرح گھونا بند کرو، آنکھیں نیچی کرو اپنی۔ امل کی بڑی شہد رنگ آنکھوں کی تپش سے تذبذب میں مبتلا ہو کر اس نے ایک ہاتھ اس کے پہلو میں جڑا۔ پھپھو، امل کو مت مارے، میں سوری کرتا ہوں، آئندہ یہ دادوں سے شکایت نہیں کرے گی۔ ارسل نے امل کے ڈھال بنتے سمرا کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ امل اور ارسل جڑواں تھے اور نومی ان کا ہم عمر تھا، بلکہ چند ماہ کا ہی بڑا تھا، لیکن اس کے انداز میں بچپنا تھا اور ارسل کسی عمر رسیدہ کی طرح سنجیدہ بہن کا دفاع کرتا کتنا سمجھدار لگ رہا تھا۔ ایک پل کو سمرا بھی حیران نگاہوں سے اس 12 سالہ بچے کو تکنے لگی تھی۔ امل چپکے سے وہاں سے کھسک گئی تھی۔ سمرا کے جانے کے بعد ارسل نے ایک نظر اپنی گیم کے حشر نشر کرتے اناڑی پن سے کمپیوٹر پر گیم کھیلتے نومی پر ڈالی اور کمرے سے نکل آیا۔ کچن میں، دادا دادی کے کمرے میں، ڈرائنگ روم میں، ہر جگہ امل کو تلاش کیا، پھر چھت کا رخ کیا۔ اسے پتا تھا وہ اسے وہاں مل جائے گی۔ چھت پر ایک الگ پورشن بنا ہوا تھا جہاں 2 کمرے، ایک کچن، ایک ڈرائنگ روم تھا جو اب اسٹور روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جہاں ٹوٹا پھوٹا سامان بھرا پڑا تھا۔ امل جب بھی دکھی ہوتی، جب بھی اس کا دل ٹوٹتا، وہ یہیں ملتی تھی۔ ارسل کو اندازہ درست تھا۔ دروازہ کھلا تھا، امل وہیں بیٹھی تھی، گھٹنوں میں سر دیے، سنہری بال 2 چوٹی میں بندھے تھے۔ مالا، پیار سے پکارتا وہ دیوار سے ٹیک لگا کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ کیوں رو رہی ہو یار؟ تمہیں پتہ ہے نا نومی اور سوبی بیوقوف ہیں، ان کی وجہ سے اداس نہ ہوا کرو۔ پاگل ہیں دونوں، جو دل کرتا ہے کرتے رہتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ وہ پاگل نہیں ہیں ارسل، ان کے پاس ان کی ماں ہے جو انہیں ہر بار بچا لیتی ہے، اسے جو دل کرتا ہے کرتے پھرتے ہیں۔ پھر پاس تو نہ ہی امی ہے نہ بابا ہیں ہمارے پاس۔ دادا اور دادی بھی ان دونوں کو کچھ نہیں کہتے۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے رونے لگیں۔ اس کی گود میں پڑی تصویر دیکھ کر ارسل کا دل بھی دکھ سے بھر گیا تھا۔ اس نے فریم اس کی گود سے اٹھا کر سامنے کی۔ وہ ان کے بابا اور اماں کی شادی کی تصویر تھی۔ بابا اور امی دونوں کتنے پیارے ہیں۔ وہ محبت سے بے جان فریم کے شیشے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ امل بھی رونا بھول کر متوجہ ہوئی۔ مالا، تمہیں پتہ ہے تم بالکل امی جیسی دکھتی ہو۔ وہ ماویہ سے تصویر میں نظر آتے خوش باز شہروں کو داسی سے دیکھ رہا تھا۔ دل بہلانے کے لیے دونوں کے پاس صرف ایک ہی موضوع تھا، ان کی امی اور ان کے بابا۔ شہر کے پوش ایریا میں، شان سے استادہ کوٹھی میں عجیب سا اسرار تھا۔ سرو قد درخت ہوا سے لہراتے تو لگتا گرنے لگے ہیں۔ بڑے سے لان میں اس وقت خزاں زدہ سوکھے پتے بکھرے تھے۔ ایک مالی کو آج کسی وجہ سے چھٹی کرنی پڑی تھی، دوسرا مالی بیمار تھا، اور یہ ایک دن کا ناغہ التمش خانزادہ کو گوارا نہ تھا۔ مگر قسمت اچھی تھی ان مالیوں کی جو وہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ گزری شام کو نکلے تھے، رات بھی وہیں تھے، اب پھر سے شام ہونے کو آئی تھی۔ اسے ان کے دن رات کا حساب رکھنے کی عادت تو نہ تھی، نہ ہی شوق، مگر الجھن ذہن سے تکلیف اور داش سوچوں کو نکالنے کے واسطے چھوٹی موٹی فکریں پال رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ کین چیئرز پر نیم دراز سے انداز میں وہ یوں بیٹھی تھی جیسے اس کے سنہری بال زمین سے بالشت بھر ہی اوپر تھے۔
آنکھیں نیموا تھیں جو کہ سورج کی نرم لو دیتی کرنوں کی لوری سے بند ہونے لگی تھیں۔ ماضی کی ایک یاد لوری کی میٹھی آواز بدلنے لگی اور تلخ سماج شکن شور میں ڈھل گئی تھی۔ گھر کے باہر ایمبولینس آ کر رکی تھی۔ بہت سے لوگ تھے، ہجوم تھا۔ ان سب نے وردیاں زیب تن کی ہوئی تھیں۔ ایمبولینس سے تابوت نکال کر اسے سلامی پیش کرتے وہ لوگ، سر پر کفن باندھ کے چلنے والے نڈر۔ اس نے اپنے سسر کو آنکھیں صاف کرتے دیکھا، ساس کو تڑپ کر بھرتے دیکھا، نند کو چیختے چلاتے دیکھا، روتے پڑتے دیکھا۔ برآمدے کے ستون کے ساتھ کھڑی ہولے ہولے وہ نیچے بیٹھتی تھی۔ اس نے سینے سے دل نوچ کر نکال دیا ہو، جیسے جذبات احساسات چھین کر بے حس بنا دیا ہو۔ یہ کہا تھا انتظار کروں گی، یہ نہیں کہا تھا کہ تا عمر کروں گی، نہیں کہا تھا کہ لوٹ کر نہ آنا، مگر وہ بھی تو کوئی آس کا جگنو تھما کر نہیں گیا تھا۔ لوٹ آئے گا یہ بتا کر نہیں گیا تھا۔ اسے پتا تھا، وہ جانتا تھا، وہ اپنی منزل پا گیا تھا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ خوش ہو گیا۔ اس کا تابوت میں بند چہرہ ضرور ہی مسکراتا ہوگا۔ سب کی ہنسی مسکراہٹیں جو چرا لے گیا تھا۔ سیمنٹ کے کھردرے پلر سے اس کے ہاتھ پھسلتے پھسلتے بے جان ہوئے، غشی سے تاری ہوئی اور وہ ہوش و حواس کے عالم سے بے پرواہ ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو تفکر و تکبر سے لبریز آواز اپنے سرہانے کے پاس سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میری بیٹی نے جانے کیسے ایسے ماحول میں چند ماہ گزارے، میں حیران ہوں۔ یہ محلہ جس میں صفائی کیا، صفائی نام کی چڑیا کا بھی کسی کو پتہ نہیں۔ ابلتے گٹر اور بہتی نالیاں، یہی گند، یہی کیچڑ میرے نام پر بھی اچھلا تھا جب میں نے اپنی اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹی کو اس علاقے میں رخصت کیا تھا۔ کہا بھی تھا ہارون سے، چھوڑ دو یہ آرمی کی 2 ٹکے کی جاب اور میرے ساتھ بزنس سنبھالو، عیش کرو، مگر وہ کچھ اور بھی کرتے، اپنی امارات شان و شوکت کا روب جھاڑتے۔ اگر عظیم صاحب جو کہ ہارون کے والد تھے انہیں ٹوک نہ دیتے۔ التمش صاحب، میرے بیٹے کی منزل وہی تھی اور اس نے پا لی ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کا باپ ہوں۔ خاکزادوں کے لیے اس سے بڑا اور کیا مقام ہوگا کہ اس مٹی کا قرض اتار سکیں۔ التمش خانزادہ نے ناک سے مکھی اڑائی اور طنزیہ نظروں سے انہیں دیکھا، پھر ٹھنڈی سانس بھرتے کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، لباس سے نادیدہ شکلیں درست کی، نہ نظر آنے والی گرد جھاڑی اور گلا کھنکار کر ہارون کی والدہ سے مخاطب ہوئے جو کہ گمسم سی کونے میں کھڑی تھی۔ یہاں ہونے والی گفتگو سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا۔ میری بیٹی کا سامان پیک کر دے، میں مزید اسے یہاں نہیں رہنے دے سکتا، اب تو کوئی جواز بھی نہیں رہا۔ پاپا، وہ انہیں پکارتی اٹھ بیٹھی تھی۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ وہ جاگ رہی تھی اور اس کے پاس گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، نرمی سے کہا، جی پاپا کی جان، جو کچھ دن یہاں رہنے ہیں، ابھی ہارون کو بچھڑنے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، مجھے عدت بھی تو اسی گھر میں گزارنی ہوگی۔ اس کی بات پر التمش خانزادہ کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہوئے تھے، ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں۔ بمشکل خود پر قابو پایا۔ آج کل جانا ہی تو ہے، تم تو اس گھر سے ہمیشہ تو نہیں رہنا، اور اب ہارون بھی نہیں ہے جو تمہاری ذمہ داری اٹھائے۔ تمہارے سسر کے پاس اتنے وسائل کہاں کہ وہ تمہیں بھی یہاں رکھ سکیں، خرچہ اٹھا سکیں۔ التمش خانزادہ نے وہ کارڈ پھینکا جو اس پر چل سکتا تھا، اور وہ مان بھی گئی تھی، تیار بھی ہو گئی، اگرچہ عظیم ملک نہیں چاہتے تھے کہ وہ عدت ختم ہونے سے پہلے ہی چلی جائے، مگر التمش خانزادہ نے ایک نہ سنی اور یہ کہہ کر انہیں آمادہ کر لیا کہ وہ میرال کو صرف چند دنوں کے لیے لے جا رہے ہیں۔ جب اس کی طبیعت سنبھلنے لگے گی تو وہ یہاں آ کر اپنی عدت کے باقی دن گزار لے گی۔ جب 1 ماہ پہلے یہاں رخصت ہو کر آئی تھی تو لباس سرخ تھا، روپ سجا سنورا تھا، کئی لوگ تھے، خوشی تھی، اور جب جا رہی تھی تو لباس بے رنگ تھا، حالت اجڑی ہوئی تھی، غم تھا، تنہا تھی۔ باپ کی چوکر چھوڑنے کا دکھ تب بھی تھا، اب تو دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میرا خواب ہے کہ تم اور میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بلند پہاڑوں کی سیر کریں جہاں چلتے ہوئے پاؤں برف میں دھنستے ہوں، میں تمہارا سہارا بنوں اور میں گروں تو تم سنبھال لو، اور وہاں تیسرا کوئی نہ ہو۔ میں، تم اور ہماری محبت کی سچائی کے گواہ پہاڑ، ہمارے ہاتھ پر رشک کرتی برف، مگر برف تو سرد ہوتی ہے، بے حس ہوتی ہے۔ اس نے تو بن دیکھے ہی رشک نہیں حسد کر لیا تھا، ہمیں جدا کر دیا۔ شام کی خنک ہوا کے جھونکے نے اسے چھوا تو وہ یکدم ہی چونک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ باد صبا کی یک بستی اس کے سرد پن سے خوفزدہ ہوتی وہ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے التمش خانزادہ نے اس کی بے دہانی بارہا محسوس کی، جو گمسم سی کپ کے کناروں پر انگلی پھیر رہی تھی۔ ان کا اپنا دل ہی اچٹ ہو گیا تھا۔ میرال، وہ یکدم چونکی اور متوجہ ہوئی۔ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی آپ؟
وہ دراصل میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دل نہیں چاہ رہا۔ ان کی نظروں میں فکر مندی تھی۔ میرال نے بے دلی سے کپ کو ہونٹوں سے لگایا، پہلا گھونٹ ہی لیا تھا کہ کپ رکھ دیا۔ متلی سی محسوس ہو رہی تھی، سر بھی چکرا رہا تھا۔ التمش نے اس کی حالت دیکھی تو بے چین ہوئے۔ فوراً نے اس کی آیا اماں کو آواز دی تھی، بطول بی بی جلدی آئیں، میرال کو دیکھیں۔ بطول بی بی جو کچن میں مصروف تھی آئیں تو میرال کو دیکھا، جس نے سر پکڑ رکھا تھا اور غشی سی طاری ہو رہی تھی اس پر۔ مجھے میرے روم میں چھوڑ آئے اماں، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ اسے سہارا دیتی اندر لے گئی تھی۔ التمش خان زادہ نے اپنی فیملی ڈاکٹر کو کال ملائی۔ شی از پریگننٹ۔ ڈاکٹر کے الفاظ تھے کہ کوئی سحر جو دو افراد پر مختلف انداز میں اثر انداز ہوئے تھے۔ میرال گنگ بیٹھ رہ گئی تھی۔ کیا یہ خواب تھا؟ اس نے آنکھیں موندیں، پھر کھولیں، پھر مسکرائی، ہاتھ پھیلائے، پھر مٹھیاں بند کیں جیسے ان لمحوں کو قید کرنا چاہتی ہو۔ جانے کتنے دنوں بعد دل سے خوشی پھوٹی تھی، یوں کہ ہر انداز سے عیاں ہوئی۔ آیا اماں نے اسے گلے لگا کر دعائیں دی، پیار کیا۔ دوسری طرف التمش خان زادہ کو جیسے کسی نے چابی کھینچ مارا ہو، ماتھے پر شکنوں کا جال سا بن گیا تھا، اندر ایک ابال سا اٹھ رہا تھا۔ وہ تو کچھ اور سوچے بیٹھے تھے، اپنے بزنس پارٹنرز کے بیٹے سے اس کی شادی کا پلان بنائے بیٹھے تھے، جو کہ اس نئی خبر سے بگڑتا محسوس ہونے لگا تھا۔ ڈاکٹر چلا گیا تو میرال نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ پاپا مجھے مبارک نہیں دیں گے؟ خوش رہو۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور میرال کے کمرے سے نکل گئے۔ آیا اماں، میرا سیل وہیں ٹیبل پر رہ گیا تھا، ذرا وہ تو لائیں، اس نے بطول بی بی سے کہا جو اس کا کمبل تہہ کر کے رکھ رہی تھی۔ وہ فون لے آئی تو میرال نے اپنی ساس کا نمبر ملا کر اسے خوشخبری سنائی۔ ان کا تو بس ہی نہیں چلا کہ اڑ کر اس تک پہنچ جائیں۔ فکر مند ماں کی طرح سے ڈھیروں دعائیں دیتی وہ رونے بھی لگی تھی۔ ہارون ہوتا تو کتنا خوش ہوتا نا۔ دونوں نم آنکھیں اور بھیگے لہجے میں اس کی باتیں کرتی رہی تھیں۔ مہرالنساء بیگم بیڈ پر کمبل اوڑھے بیٹھی تھی۔ امل اور ارسل بھی ان کے ساتھ ہی کمبل میں گھس کر بیٹھے ہوئے تھے۔ دادو، ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹتے ہوئے امل نے کہا۔ جی بچہ۔ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ہماری امی ہمارے پاس کب آئیں گی؟ امل کے سوال پر وہ صرف ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ وہ آئے گی بیٹا، مجھے یقین ہے اس کی ممتا بے تاب ہو کر اسے کھینچ لائے گی تمہارے پاس۔ مگر وہ ہمارے پاس کیوں نہیں رہتی؟ نہیں رہتی کوئی بات نہیں، ملنے بھی نہیں آتی۔ اس بار ارسل نے جرح کی تھی۔ مہرالنساء بیگم نے دونوں کو دیکھا۔ یہ تجسس ہونا فطری تھا، جب انہیں پتا تھا کہ ان کی ماں زندہ ہے پھر بھی وہ اس سے محروم تھے۔ بیٹا وہ مجبور ہیں، اور میں جانتی ہوں جب اس کی مشکل دور ہو جائے گی وہ آپ کے پاس ضرور آئیں گی۔ انہوں نے بازو وا کر کے ارسل کو بھی آغوش میں لے لیا۔ واہ بھئی، یہاں تو خوب ہی لاڈ ہو رہے ہیں۔ دادا جی کمرے میں داخل ہوئے تو خوش دلی سے بولے، شاید وہ ابھی کہیں باہر سے لوٹے تھے۔ بس ماں کی یاد آ رہی ہے دونوں کو۔ مہرالنساء بیگم کی بات پر وہ مسکرائے۔ آپ نادان ہیں مہر بیگم، آپ جانتی ہیں ایسا شاید ہی ممکن ہو، پھر ان معصوم ذہنوں میں امید جگانے کا کیا فائدہ؟ ارسل اور امل بہت توجہ سے ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ مہرالنساء نے ان کا دھیان ادھر ادھر لگاتا دیکھا تو آنکھوں سے انہیں کچھ اشارہ کیا، جیسے چپ رہنے کو کہتی ہوں، کچھ چھپانے کو، کسی کا بھرم رکھنے کو۔ وہ جیسے ان کی بات سمجھ کر خاموش ہو گئے اور بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئے اور موضوع بدل کر بچوں کو بہلانے کی کوشش کرنے لگے۔ مہرالنساء بیگم ان کی گفتگو قصے کہانیوں سے قطع نظر اس الجھن میں گرفتار تھیں کہ کب تک وہ انتظار سے اکتاتے بڑے ہوتے بچوں کو ٹالیں گی۔ التمش خان زادہ نے گھر میں قدم رکھا تو غیر معمولی سی ہلچل ان کی تیز حساسیت نے محسوس کی اور اپنے ہاتھ سے بریف کیس لیتے اجمل کو روک کر سبب پوچھ گئے تھے۔ میرال بی بی کے ساس سسر آئے ہیں۔ اجمل کی بات پر انہوں نے ناگواری سے اسے ٹوکا۔ وہ لوگ اب میرال کے سسرال والے نہیں ہیں۔ ہارون نہیں رہا تو میرال کا ان لوگوں سے ہر رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ اجمل کیا کہتا چپ رہا، مگر ان کی آمد کی اطلاع پا کر انہیں مہمانوں کے متعلق بتانے کے لیے آنے والی بطول بی بی چپ نہیں رہ سکی تھی۔ میرال بی بی کے رشتے دار نہ صحیح، لیکن اس بچے سے تو ان کا گہرا تعلق ہے جو میرال بی بی کو کوکھ میں پل رہا ہے۔ آپ اپنی حد میں رہیں بطول بی بی، آپ کی عزت کرتے ہیں ہم، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مالک اور ملازم کا فرق ہی بھول جائیں گی۔ رہی بات اس بچے کی تو میرال کو سمجھائیں وہ اسے زندگی کا روک نہ بنائے، ایک عمر پڑی ہے اس کے آگے، آپ اسے ابارشن کے لیے کنونس کرنے کی کوشش کریں۔ بطول بی بی کے کان سائیں سائیں کر اٹھے تھے، دماغ جھنجھنا گیا۔ اتنی بے حسی؟ فاروق کے بیٹے کا پرپوزل نہایت موزوں ہے، بس میرال کی عدت ختم ہو جائے تو باقاعدہ رشتہ لے کر آئیں گے۔
وہ رکے نہیں تھے، بات مکمل کی اور عزلی متکبرانہ چال چلتے سیڑھیاں چڑھ گئے تھے۔ یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر ہارون کے والدین کے ہمراہ کھڑی میرال اور وہ دونوں نفوس سن ہو گئے تھے۔ شاید التمش خان زادہ کا بطول بی بی کے کانوں میں انڈیلا گیا زہر ان تک پہنچ گیا تھا۔ سماج شک ہوئی تھی، رنگ فک ہوئی تھی، اور میرال، وہ تو پہلے چوٹ کھائی تھی، اب نیلو نیل ہو گئی تھی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اور ان پر تھوڑی رکھ کے بیٹھی اپنی ویران آنکھوں سے سن کے نیچے سیاہ رنگ کے حلقے بن چکے تھے، جانے ٹکٹکی باندھے کس چیز کو تک رہی تھی۔ ہلکا گلابی لباس شکنوں سے پر تھا، بال الجھے بکھرے سے تھے۔ کل کا سارا دن رات اور آج دوپہر ہونے کو آئی تھی۔ وہ کمرے میں مقید تھی، نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا۔ بطول بی بی کو اس کی حالت پر ہول اٹھ رہے تھے۔ ماں کی طرح اسے پالنے والی بطول کا دل ماں کی طرح ہی تڑپ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ کھانا لے کر آئی تھی اور منت ترلے کر ڈالے تھے، مگر اس نے ایک نوالا کھانا تو کیا، کھانے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ گو کہ کمزوری کے باعث چکر آ رہے تھے، آنکھوں کے آگے اندھیرا بھی چھا رہا تھا۔ التمش خان زادہ کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو محسوس کرتے اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں۔ میرال بچے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ غرور و تکبر کے مجسمے میں دراڑ صرف میرال کی خاموشی اداسی سے پڑتی تھی۔ کوئی جواب نہ دیتے میرال نے گھٹنوں میں سر چھپا لیا، وجود ہچکیوں سے لرزنے لگا۔ التمش خان زادہ چٹک گئے تھے، بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے اس کا سر سہلانے لگے تھے۔ چپ ہو جاؤ میری جان، اپنے بابا کو بتاؤ کیا آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ آپ، بے دردی سے چہرہ رگڑتے ہوئے وہ چلا اٹھی تھی، آپ پریشان کر رہے ہیں مجھے؟ جو درد آپ نے دیا ہے میں تو کسی دشمن کی طرف سے بھی اس کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ التمش خان زادہ کو اس کے اس رویے پر حیرت ہوئی، وہ ایسی بد لحاظ تو کبھی نہ ہوئی تھی۔ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دوں، ہارون کی آخری جیگتی جاگتی نشانی کو ختم کر دوں، اس روشنی کو بجھا دوں جو میری تاریک ہوتی زندگی کا اجالا بن رہی ہے؟ کیوں چاہتے ہیں کہ میں اندھیروں کی مسافر بن جاؤں؟ کیوں چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں؟ اس کا یوں گھٹ گھٹ کر رونا التمش خان زادہ کے ضبط کا امتحان تھا۔ میں اپنی جائز اولاد کو قتل کر دوں، یہ میرا باپ چاہتا ہے؟ روتے روتے وہ زور سے ہذیانی انداز میں ہنسی تھی۔ اس کے پاگل پن نے التمش خان زادہ کو خوفزدہ کر دیا۔ اندر ہی اندر وہ ڈرنے لگے تھے۔ آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے مارنا پسند کریں گے؟ مجھے قتل کریں گے آپ؟ وہ چیخ کر ان سے وہ سوال کر رہی تھی جس کا جواب وہ کیا دیتے۔ غلط موقف رکھنے والوں کے پاس الفاظ و دلائل کم ہی ہوتے ہیں۔ پھر آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو مار دوں؟ نہیں چاہتا میں ایسا، وہ بلند آواز میں بولے تو یکدم ہی سکوت چھا گیا۔ میں بس اپنی اولاد کو گھلتے ہوئے ختم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میرال کی آہذاریاں تھم گئی تھیں۔ میں بس تمہارے مستقبل کے لیے فکر مند ہوں، باپ ہوں تمہارا، یوں تمہیں ضائع نہیں ہونے دے سکتا۔ تم نے پہلے ضد کر کے ہارون سے شادی کی، مجھے تمہاری محبت میں ہارنا پڑا، حالانکہ وہ گھرانہ کسی بھی طرح تمہارے قابل نہ تھا۔ فائنینشلی سپورٹ کی بات کی تو ہارون کے ساتھ تم بھی ڈٹ گئی کہ باپ سے کچھ نہیں لینا۔ یہ گھر، یہ گاڑیاں، فیکٹریاں، زمینیں، سب آسائشیں کس کے لیے تمام عمر جمع کی ہیں میں نے؟ اتنا بڑا بزنس امپائر اس لیے کھڑا کیا کہ میرے بعد اس پر دوسرے قابض ہو جائیں؟ نہیں، یہ سب میں نے صرف تمہارے لیے کیا۔ اپنی اکلوتی اولاد کو خوش، سکھی اور ہنستے بستے دیکھنا چاہتا ہوں تو اس میں بھی میرا ہی قصور ہے۔ التمش خان زادہ کے لہجے میں ازردگی اور گہری سنجیدگی تھی۔ میرال تو میرال، وہاں کھڑی بطول بی بی بھی اس وقت انسان کی نرم دھیمی آواز سن کر دنگ گئی تھی۔ پھر آپ نے اس دن کیوں کہا تھا بطول بی بی سے کہ وہ مجھے ابارشن کے لیے مادہ کریں؟ میرال نے مدھم آواز میں جراح کی۔ اس لیے کہ ایک بچے کے ساتھ تمہیں کون قبول کرے گا؟ کون تم سے شادی کرے گا؟ التمش خان زادہ کے سوال پر میرال کی رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ کس نے کہا کہ میں شادی کروں گی؟ ہارون کے بغیر اس کی یادوں کے سارے تنہا زندگی تو گزار سکتی ہوں، لیکن اس کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ یہ بھول ہے تمہاری۔ التمش خان زادہ کا قطعی لہجہ اس بار بہت باور کرا گیا تھا۔ ملک عظیم آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ بیڈ پر متحزمل سی لیٹی تھی۔ دروازے پر دستک کے ساتھ اجمل نے مؤدب انداز میں آگاہ کیا تھا۔ اس بار میرال کے سسر کہنے کی غلطی نہیں کی تھی کہ التمش خان زادہ گھر پر تھے۔ لباس کی شکنیں درست کرتے، دوپٹے کو سر پر درست کرتی وہ اٹھی اور ڈرائنگ روم میں چلی آئی، جہاں کا پرتکلف ماحول کچھ اسرار بھرا بھی تھا، کچھ راز بھرا بھی۔ عظیم صاحب کو اس نے سلام کیا تو انہوں نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سدا خوش رہو، سخی رہو میری بیٹی۔ اس کے دعائیہ کلمات پر التمش خان زادہ نے پہلو بدلا۔ میرال، یہ تمہیں اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اس گھر میں رہتے ہوئے تمہارے بچے کو مجھ سے خطرہ ہے۔
التمش خانزادہ کا لہجہ استہزائیہ سے پر تھا۔ عظیم صاحب نے ایک تلخ نظر جس میں بے بسی بھی تھی التمش خانزادہ پر ڈالی تھی۔ آپ نے پہلے ایک غلط کام کیا، میرال کو عدت اس کے گھر میں نہیں گزارنے دی جو 1 مہینہ رہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ وہاں چلے۔ اس کی ساس اس کی صحت کے حوالے سے فکر مند ہے۔ مجھے مت بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ التمش خانزادہ کو کب گوارا تھا کہ کوئی ان کے سامنے ان کی بات رد کرے، انہیں غلط ثابت کرے۔ رہی بات میری بیٹی کی تو میں بہتر طور پر جانتا ہوں اس کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا نہیں۔ عظیم ملک چپ رہ گئے تھے۔ میرال کو اپنے بابا کا اس طرح بات کرنا بھایا نہیں۔ کچھ کہنے کے لیے وہ لب کھولتی مگر التمش خانزادہ نہ بولتے۔ ایک ماہ کے لیے آپ اسے اپنے گھر لے جا سکتے ہیں۔ میرال تو میرال، عظیم ملک بھی یہ بات سن کر بے یقین ہوئے۔ اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ مگر پاپا، میرال کو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا تھا۔ فی الحال تمہارا لندن جانا میں نے ملتوی کر دیا ہے۔ تم 1 ماہ ہارون کے گھر رہ آؤ۔ یہ سننا تھا کہ میرال کی سانس مہک گئی تھی۔ کیا ہے جو وہ نہیں ہوگا؟ اس کی خوشبو تو وہاں ہوگی، اس کا احساس تو وہاں ہوگا۔ ایک دم ہی اسے التمش خانزادہ پر ڈھیروں پیار آ گیا تھا۔ ان کی سختی میں بھی پیار تھا۔ ان کے دل کی بات بن کہے نہ جانے وہ جان گئے تھے، بلکہ مان گئے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ اپنا سامان لے کر جب وہ آئی تو عظیم ملک التمش خانزادہ کے ساتھ باہر کھڑے تھے۔ کچھ تھا جو طے پا گیا تھا، کوئی فیصلہ تھا جو اس کے بارے میں تھا، لیکن وہ انجان تھی، اندھیرے میں تھی۔ التمش خانزادہ کا ڈرائیور گاڑی لیے منتظر تھا۔ عظیم ملک کا انداز بجھا سا تھا۔ گاڑی میں ان کے ساتھ بیٹھ کر جب وہ روانہ ہوئی تو التمش خانزادہ کے چہرے پر آسودگی تھی۔ انہیں کھیل کھیلنا آتا تھا، لوگوں کو اسی جال میں پھنساتے تھے جو ان کی آنکھوں کو بھاتا تھا۔ انہیں ڈیل کرنا آتا تھا، تبھی تو شہر کے نامور کاروباری افراد میں ان کا نام سب سے اوپر تھا۔ ویران سنسان لگتے گھر میں جیسے بہار نے قدم رکھ دیا تھا۔ سبھی کے بہلنے کو ایک بہانہ مل گیا تھا۔ عظیم ملک اور مہرالنساء بیگم جو ایک دوسرے کی آنکھوں میں نہ دیکھتے تھے کہ غم کی پرچھائی پا کر ضبط نہ چٹک جائے، اب میرال آ گئی تو تمام توجہ کی حامل تھی۔ مہرالنساء بیگم اس نت نے صحت بخش کھانے کھلانے پر زور دیتی۔ ملک عظیم کام سے فراغت پاتے تو اس کے ساتھ کبھی لوڈو کبھی شطرنج کی بساط لگ جاتی۔ میرال خوش تھی اس بات سے، بے خبر کہ قسمت نے اس کے لیے کیا بساط بچھا رکھی ہے، شطرنج کی ایسی بازی کہ وہ الجھ کر رہ جائے گی۔ باقی 1 ہفتہ چھت پر ٹہل کر تھک گئی تو نیچے آنے کے لیے سیڑھیاں اترتے ہوئے دیوار پر ہاتھ پھیرتے اس نے سوچا۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ رات تھی کہ پر لگائے اٹھتی تھی۔ اسے یاد آیا جب ہارون گیا تھا تو کیسے یہ راتیں یہ دن ٹھہر گئے تھے، کتنی بار اس نے تارے گنے تھے، چاند سے گفتگو کی تھی۔ چاند تو آج بھی روشن تھا، اس کی چاندنی نے ہر شے کو منور کر رکھا تھا، مگر وہ اسے کیا پیغام دیتی، اسے کیا کہتی؟ اس کے پاس تو فقط چند یادیں تھیں۔ طویل ہجر تھا، دشت فراق کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ گریجویشن کے بعد جب وہ کالج ٹرپ پر مری گئی تھی تو مال روڈ پر بے فکری سے دوستوں کے سنگ چلتی کسی سے بری طرح ٹکرائی کہ مقابل کے ہاتھ میں موجود چائے کا گرم گرم کپ زمین بوس ہوا تھا۔ میرال کی چیخ بے ساختہ تھی۔ حوصلہ میڈم حوصلہ، چائے تو میرے پیروں پر گری ہے، آپ کیوں بلا وجہ چیخیں ماری جا رہی ہیں؟ مقابل تو بوکھلا ہی گیا تھا۔ آپ تو اتنے موٹے جوگرز پہنے ہوئے ہیں، گر بھی گئی تو آپ کون سا جل گئے ہوں گے؟ جل تو میرے پاؤں گئے ہیں۔ وہ زمین پر بیٹھ کر اپنے پیروں کا جائزہ لینے لگی، جس کی جلد سرخ ہو چکی تھی۔ تو آپ سے کس نے کہا ہے اتنی سردی میں پیروں میں دھاگے لپیٹ کر آ جائیں؟ اس کی نفیس سی سینڈل پر چوٹ کر رہا تھا۔ جائیں کام کریں اپنا، میرا سر نہ کھائیں۔ وہ جھلا گئی، مگر وہ تو کہیں نہ گیا تھا، اس کے آس پاس رہا تھا۔ میرال نے اپنے بابا سے کبھی کسی چیز کے لیے ضد نہ کی تھی، مگر ہارون کے لیے وہ ڈٹ گئی۔ اس کی محبت کے آگے التمش خانزادہ نے ہار تسلیم کر لی تھی۔ اب جب وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھول کر کسی اور کا ساتھ چن لوں، کسی کا ہاتھ تھام لوں، تو میرے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا۔ مہرالنساء بیگم نے اکتائی نظروں سے بیٹی کو دیکھا، جس کی سسرال برائیوں کی پٹاری تھی کہ کھلتی تھی تو بند نہ ہوتی تھی۔ اتنا اچھا شوہر، اتنے خیال رکھنے والے ساس سسر ہیں تمہارے، پھر بھی تمہارے لبوں سے شکوہ نہ گیا۔ تینوں بچے جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، کبھی تو لحاظ کر لیا کرو۔ تم کم عمر لڑکی نہیں ہو، ایک پختہ عمر کی عورت ہو، کبھی تو سمجھداری کی باتیں کیا کرو۔ ان کا کہنا تھا کہ سمرا کا منہ کھلا، آنکھوں میں دریائے سندھ سمٹ آیا تھا۔ آپ بھی مجھے ہی برا کہیں گی نا؟ آپ تو جانتی ہی نہیں ہے کہ میں یہاں آؤں، اور الٹا ناراض ہو گئی۔ امی، امل مجھے اپنا یہ والا ڈریس نہیں دے رہی، حالانکہ اسے پورا بھی نہیں آتا، قد میں چھوٹا ہے اس سے۔ صبح منہ پھیلائے ماں کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھوں میرال کی گلابی رنگ کی شرٹ تھی۔ مہرالنساء بیگم نے نہایت افسوس سے اسے دیکھا۔
اس کے پاس ہر قسم کے فیشن کے ڈریسز ہوتے تھے، لیکن نظر ہمیشہ عمل کے کپڑوں پر رہتی تھی۔ وہ کہاں چاہتے گی کہ چھوٹی بہن کو دے دے؟ یہاں سب تنگ نظر ہے، میری ہی آنکھیں خراب ہیں کہ ان لوگوں کے رویے دیکھ کر پھر بھی چلی آتی ہوں، اور وہ چٹان بھر کے بچے بھی مجھے آنکھیں دکھاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اور کیا کم پریشانیاں تھی کہ جان کے روگ بھی پال لیے ہیں۔ ان کی امیر ماں خود تو کہیں عیاشی کر رہی ہوگی، یہ ہماری جان کو چمٹے ہیں۔ سمرا کو بھڑاس نکالنے کا موقع ملا تو گوایا نہیں، یہ سب سننے کا موقع تو عمل کو بھی میسر ہو گیا تھا، جو کہ دبے قدموں سے واپس بھی پلٹ گئی تھی۔ خاموش ہو جاؤ سمرا، اس کے بارے میں ایسا نہ کہو، خدارا اسے عیاش نہ کہو جو مظلوم ہے۔ مہرالنساء بیگم بیٹی کے منہ سے یہ کلمات سن کر تڑپ اٹھی تھی۔ ہاں ہاں، بری تو میں لگوں گی آپ کو کہاں مجھ سے یا میری اولاد سے پیار ہے؟ اب بھی دیکھیں، سردیاں آ رہی ہیں تو ارسل کے لیے سویٹر بن رہی ہیں، تو کبھی عمل کے لیے کپڑے کڑھائی کر رہی ہیں۔ میری اولاد کے لیے تو کبھی یہ طرد نہیں کیا آپ نے۔ عمل اور ارسل ہی سگے ہیں آپ کے، تمہارے بچے کو کب پسند ہیں ایسی چیزیں؟ صوبیہ کو بنا کر دیا تھا ایک جوڑا، اسے ناپسند کر کے اپنی چچا زاد کو دے دیا۔ نومی کے لیے سویٹر بنایا تو اس نے کبھی نہیں پہنا۔ مہرالنساء نے رنجیدگی سے سمرا کو دیکھا۔ تم ایسا کیوں سمجھتی ہو کہ میں تم سے یا تمہارے بچوں سے پیار نہیں کرتی؟ میرے لیے عالیہ، نعمان، صوبیہ، عمل اور ارسل سب ایک برابر ہیں، سب سے مجھے پیار ہے۔ ان کی بات پر سمرا نے کون سا کان دھرے تھے، وہ تو کب کی صوبیہ کی طرف متوجہ ہو چکی تھی جو اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ سامان باندھے وہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، سادہ سے ہلکے سبز لباس میں، سر پر سفید دوپٹہ اوڑھے، گاڑی باہر تیار اس کی منتظر تھی، اور وہ تھی کہ اس آنگن کو دیکھ کر آہیں بھر رہی تھی جہاں گزرا عرصہ نہایت مختصر تھا لیکن اتنا خوشگوار تھا جو بھلائے نہ بھولتا تھا، گو کہ یہاں اس کا قیام شاید 25 دنوں کا تھا، اور ہارون کے ساتھ تو اس سے بھی کم، لیکن یہاں ہارون نے اپنی زندگی کی 25 بہاریں دکھائی تھی جس کے شگوفے آج بھی یہاں تازہ تھے۔ دہلیز پار کرتے ہوئے اس کی ساس نے یکدم اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، وہ چنبے سے تکنے لگی۔ وہ تو ان سے مل لی تھی، ان کے لب کچھ کہنے کے لیے پر تولنے لگے تھے، آنکھوں میں عجیب کیفیت ہلکورے لینے لگی تھی۔ جی آنٹی، کیا بات ہے؟ ان کے رویے پر حیران تھی۔ وہ میرال بیٹا تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ بیگم بہو کو جانے کیوں نہیں دے رہی آپ؟ انہیں دیر ہو جائے گی۔ عظیم صاحب اندر سے آئے تھے، اسے اب تک رکے دیکھ کر بولے۔ میرال کے ہاتھ پر اس کی سانس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی، چہرے کے تاثرات نارمل ہو گئے تھے۔ میں کہہ رہی تھی اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ یس شیور، تھینک یو۔ وہ قدم قدم چلتی گاڑی تک آئی اور انہیں ہاتھ ہلایا، پھر ڈرائیور نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ بیٹھ گئی۔ عظیم صاحب اور میرال کی ساس بھی اپنے گھر کے اندر چلے گئے تھے، وہاں کوئی نہیں باقی رہا تھا۔ ہاں لیکن کچھ تھا، کچھ درج تھا جو پڑھا نہیں گیا، کچھ لفظ تھے جو کہے نہیں گئے۔ وہیں جہاں کچھ ان سے کہہ رہا تھا وہاں سے ہونی تھی ابتدا۔ دن پر لگا کر یوں اڑے کہ ہر سال شمار کرتی میرال گنتی بھول گئی تھی۔ بطول بی بی ہیما وقت اس کے پاس رہتی تھی، ہر ماہ ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ ہوتا تھا۔ ڈاکٹر بشرا نے اسے جڑواں بچوں کی خوشخبری سنائی تھی، اس رات وہ پرسکون سوئی تھی، لیکن آدھی رات کو طبیعت بگڑنے کے سبب التمش خانزادہ اسے ہسپتال لے آئے۔ طویل بے ہوشی کے بعد اس کی آنکھیں کھلی تو خود کو ہسپتال کے کمرے پہ پایا۔ نرس ڈاکٹر کو بلا لائی، التمش خانزادہ بھی ساتھ ہی تھے۔ ڈاکٹر بشرا اس کا چیک اپ کرنے کے بعد چلی گئیں تو اس نے نکاہت بھری مستفسرانہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ التمش خانزادہ کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھیں۔ پاپا، اس نے مدھم آواز میں پکارا۔ التمش خانزادہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، چہرہ ہنوز دوسری طرف تھا۔ میرال کا دل یک باری ڈوبا تھا۔ پاپا میرے، کچھ نہ کہو میرال، میرے بچے غضب ہو گیا۔ کیا لفظ اس کے ہونٹوں پر ٹوٹ گئے تھے۔ التمش خانزادہ نے آنکھیں صاف کی۔ صبر کرو میری بچی، اس کی امانت تھی، اس نے لے لی، تمہیں کچھ نہیں ہوا، میرے لیے یہ بہت ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ پورا زور لگا کر چیخی تھی۔ تمہارے بچے نہیں بچ سکے۔ التمش خانزادہ نے ڈھال سے پاس کھڑی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ میرال کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹ گئی تھیں، پھر وہ ہسٹریائی آواز میں چیخنے لگی تھی تو اسے سکون اوار انجیکشن کے تحت سلا دیا گیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں، دوبارہ ہوش میں آ کر اس نے التجا کی۔ آپ کو پورے 4 دن بعد ہوش آیا ہے، ہم زیادہ دیر انہیں رکھ نہیں سکتے تھے، سوری۔ ڈاکٹر بشرا کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا۔ وہ گھر آئی تو بطول بی بی کہیں نظر نہ آئی، وہ اپنے گاؤں گئی ہیں ایمرجنسی میں، التمش خانزادہ نے بتایا۔ کچھ دنوں بعد وہ آئی تو میرال پر ٹوٹی قیامت کا سن کر بہت دکھی ہوئی، تاہم اس کا اظہار کیے بغیر اس کی دل جوئی میں لگی رہی۔ ہارون کے گھر سے کوئی بھی اس کی خیر معلوم کرنے نہیں آیا تھا، اس بات نے اسے بہت رنجیدہ کیا تھا۔
کانچ کی خوبصورت محل میں مقید خوابوں کی رنگ برنگی تتلیاں شیشہ توڑتے ہوئی اڑ رہی تھیں۔ نازک سا گروندہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ میرال کے لیے سنبھلنا بہت مشکل تھا، لیکن وہ سنبھل گئی۔ اسے صبر آ گیا مگر وہ چپ ہو گئی۔ پہروں ایک ہی جگہ پر ایک ہی مقام کو تکے جاتی التمش خانزادہ نے اپنی دفتری سرگرمیاں محدود کر دی تھیں۔ اسے زیادہ وقت دینے لگے تھے۔ پھر اسے بزنس کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے لندن بھیجنا چاہا۔ پاپا، مجھے خود سے دور مت بھیجیں، وہ سسکی۔ تمہارے بہتر مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے۔ تمہارا دل بھی بہلا رہے گا اور تم اپنی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کر لو گی۔ آخرکار تمہیں ہی یہ امپائر سنبھالنا ہے۔ لیکن میں اکیلے کس طرح وہاں رہوں گی؟ بطول بی بی تمہارے ساتھ جائیں گی اور فاروق کی فیملی بھی وہیں ہے۔ سالم ایڈمیشن کے سلسلے میں تمہاری ہیلپ کرے گا۔ انہوں نے فاروق کے بیٹے کا نام لیا۔ پاپا، میں جانے سے پہلے ایک بار عظیم انکل اور آنٹی سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے خواہش ظاہر کی جسے وہ رد نہ کر سکے، لیکن جب وہ ڈرائیور کے ساتھ وہاں پہنچی تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ گئے ہیں۔ میرال افسردہ سی پلٹ آئی تھی۔ بطول بی بی نے اسے چھوٹے سے فلیٹ کو دیکھ کر ناک چڑھائی جس میں نہ جانے انہیں کتنی مدت تک رہنا تھا۔ 2 کمروں کے گھر میں تو ہم دونوں سکھ ہی جائیں گے بی بی جی۔ میرال مسکرائی اور وہیں کاؤچ پر بیٹھ گئی تھی۔ چھوٹا کہاں ہے، بس ہم کو ہی بڑے گھروں میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ سردی محسوس کرتے اس نے اپنے دوپٹے کو ٹانگوں میں لپیٹا۔ بطول بی بی نے اس کی کیفیت دیکھی تو آتش دان کے قریب رکھی لکڑیاں اٹھا کر انہیں جلانے کا انتظام کرنے لگی۔ ان دونوں کا سامان بھی وہیں رکھا تھا، ابھی روم کھول کر چیک نہیں کیے گئے تھے۔ التمش خانزادہ نے اپنے دوست فاروق کی فیملی سے کانٹیکٹ کیا تھا جس کے ڈرائیور نے انہیں ایئرپورٹ سے پک کیا تھا۔ وہ لوگ تو چاہتے تھے کہ میرال ان کے گھر آئے، یہاں قیام کرے، مستقل نہ صحیح چند دن، لیکن میرال نے انکار کر دیا تھا۔ آپ یہاں کے لوگوں سے میل ملاپ بڑھائیے گا، بور نہیں ہوں گی پھر۔ اس نے بطول بی بی کو مشورہ دیا تو انہوں نے ایسے دیکھا جیسے وہ کم عقل ہو۔ یہاں کی انگریزیوں سے کیا کہوں گی میں، نہ وہ میری بات سمجھیں گی نہ میں، پھر کیا فائدہ، ویسے بھی سفید چمڑی والیاں مجھے منہ کھائے کہاں لگائیں گی۔ بیل بجی تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ شاید میٹ ہو گئی، بابا نے کہا تھا ہمارے لیے انہوں نے ملازمت کا انتظام کروا دیا ہے۔ میرال نے قیاس اڑائی تھی۔ بطول بی بی جو کہ آتش دان میں آگ جلا چکی تھی اٹھی اور دروازہ کھولنے چل دی۔ سامنے ایک خوش شکل لڑکا کھڑا تھا، نیلے رنگ کی شرٹ، بلیک جینز زیب تن کیے، ہونٹوں کی بھی مسکراہٹ سے سجا رکھا تھا۔ بطول بی بی عین در کے سامنے کھڑی ہو کر مشکوک نظروں سے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھیں جو ان کے اندر آنے کی پیشکش کا منتظر تھا۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر خود کو متعارف کروانے لگا تھا۔ میں سارم ہوں، تو میں کیا کروں؟ بطول بی بی کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر اس لڑکے کی مسکراہٹ سمٹی۔ میں نے کہا میں سارم ہوں، سارم فاروق۔ مجھے التمش انکل نے کال کر کے آپ لوگوں کے ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کا کہا تھا، مگر میں بیزی تھا تو ڈرائیور کو بھیج دیا۔ اب فری ہوا تو سوچا آپ لوگوں سے ہیلو ہائی کرتا چلوں، اس نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ اوہ تو یوں کہو نا، بطول بی بی نے سر ہلایا۔ تم فاروق کے بیٹے ہو، بڑے ہی بڑے انسان ہیں تمہارے بابا۔ ان کی دوستی کا بڑا ہی آسرا ہے خان صاحب کو۔ کیا مجھے اندر آنے دیں گی؟ سارم مکتا گیا تو پوچھا۔ لو، میں نے کب کہا کہ باہر کھڑے رہو، خود ہی کھڑے ہو۔ بطول بی بی کی بات پر اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے اور کہے محترمہ دروازے پہ تو آپ تشریف فرما ہو کر میرا انٹرویو لینے میں مصروف تھیں، آتا بھی تو کیسے، مگر کہا کچھ نہیں۔ مبادہ بطول بی بی پھر شروع ہو جائیں گی۔ کون تھا اماں جو اتنی دیر لگا دی آپ نے؟ بطول بی بی کے پیچھے چلتے اس نے اسی آواز سنی تو سر اٹھا کر دیکھا۔ کرسی پر بیٹھی میرال کے چہرے کا رخ نیچے تھا، وہ آگ میں جلتے کوئلوں کو راکھ میں بدلتے دیکھ رہی تھی۔ یہ آئے ہیں سارم صاحب، خان صاحب کے دوست فاروق صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ بطول بی بی نے اسے بتایا تو میرال نے سر اٹھایا۔ صاحب کی گردان سے تنگ آئے سارم کی نگاہیں اس صورت پر پڑیں تو پلٹی نہیں۔ وہ چہرہ تو تشریح تھا کسی شاعر کے اداس دیوان کی، پرسوز پرملال حزن زدہ سا حسن۔ وہ جب اپنے بابا کے فیصلے پر ناراض تھا کہ انہوں نے اپنے دوست التمش خانزادہ کی بیوہ بیٹی سے اس کے رشتے کی بات کی، وہ انہیں انکار کرنے والا تھا، لیکن اب اس نے ارادہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے اس پر مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت تھی۔